ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کاف و رقیم یعنی غار اور لوہے غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 15 کی سورہ کہف کی آیت نمبر 10 میں ان الفاظ میں بیان فرمایا، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں راہیابی کے اسباب مہیا فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پس ہم نے اس غار میں گنتی کے چند سال ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اب ہم آپ کو ان کا حال صحیح سناتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے اور اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اضافہ فرما دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ربط و نسبت سے مضبوط و مستحکم فرما دیا۔ جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی جھوٹے معبود کی پرستش پوجا نہیں کریں گے، اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، تو یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح سند کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، ان نوجوانوں نے آپس میں کہا جب تم ان جھوٹے معبودوں سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کنارہ کش ہو جاؤ تو تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو شادہ فرمائے گا، تمہارے کام میں سہولت مہیا فرمائے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ
تعرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب اٹھ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے۔ وہ اس غار کے کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ یہ سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وہی ہدایت یافتہ ہے، اور وہ جسے گمراہ ٹھہرائے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی، مرشد یا راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی بھی مرشد، راہ دکھانے والا نہیں ہو سکتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور اے سننے والے، تو انہیں دیکھے تو بیدار خیال کرے گا، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں۔ ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے، اور اگر تو انہیں جان کر دیکھ لیتا تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا، اور تیرے دل میں ان کی دہشت بھر جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں دریافت کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں ایک دن یا اس کا کچھ ایسا ٹھہرے۔ 300 سال گزر کے 300 سال تک وہاں سوئے رہے۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتنا عرصہ تم لوگ یہاں ٹھہرے ہو، تو جواب ملا کہ ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ بالآخر کہنے لگے، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، سو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور اس میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس لے آئے۔ اسے چاہیے کہ آنے جانے اور خریدنے میں آہستگی اور نرمی سے کام لے، کسی ایک شخص کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ بے شک اگر انہوں نے تم سے آگاہ ہو کر تم پر دسترس پالی تو تمہیں سنسار کر ڈالیں گے، یا تمہیں جبراً اپنے مذہب میں پلٹا لیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو تب تم ہرگز کبھی بھی کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے نہیں ہوگے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اسی طرح ہم نے ان کے حال پر ان لوگوں کو جو چند صدیاں بعد کے تھے آشنا کر دیا، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جب وہ بستی والے آپس میں ان کے معاملہ میں جھگڑا کرنے لگے
جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ ان ایمان والوں نے کہا جنہیں ان کے معاملہ پر غلبہ حاصل تھا، ہم ان کے دروازہ پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں، ان کی قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں۔ جہاں اصحاب کہف دفن تھے وہاں جو دروازہ تھا یا وہ جو غار تھی اس کے ساتھ مسجد جس بادشاہ نے بنائی تھی اس کا نام بیدروس تھا، وہ ایک نیک بادشاہ تھا۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بیان فرمایا کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، رابعہم کلبہم چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور بعض کہیں گے کہ 5 تھے اصحاب کہف 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بن دیکھے کے اندازے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ اپنے سے اندازے لگا رہے، انہوں نے دیکھا نہیں، یہ فقط اندازے سے بتا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض کہیں گے اصحاب کہف 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، آپ فرما دیجیے اللہ ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، سوائے چند لوگوں کے ان کی صحیح تعداد کا علم کسی کو نہیں، چند لوگوں کے علاوہ اصحاب کہف کی جو صحیح تعداد ہے اس کا علم کسی کو بھی نہیں، سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کریں، بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے، اور نہ ان میں سے کسی سے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ دریافت کیا کریں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور وہ کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کریں گے کہ اس کام کو کل کرنے والا ہوں۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، مگر یہ کہ اللہ چاہے یعنی انشاءاللہ کہہ کر اپنے رب کا ذکر کیا کریں۔ جب آپ بھول جائیں اور کہیں امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور اصحاب کہف اپنی غار میں 300 سال تک ٹھہرے رہے، 300 سال تک غار میں ٹھہرے رہے، اور انہوں نے اس پر 9 سال اور بڑھا دیے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، فرما دیجیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی مدت وہاں ٹھہرے رہے، آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہیں، کیا خوب دیکھنے والا، کیا خوب سننے والا ہے، اس کی سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہے نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک فرماتا ہے۔ سامعین محترم، جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف کی 18 جو آیات تھیں ان میں اصحاب کہف کا ذکر جس انداز میں آیا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 پارہ نمبر 15 سورہ کہف میں یہ پورا واقعہ آیا۔ اب آپ کو عام فہم انداز میں یہ واقعہ سمجھاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اب بھی زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے وہ آئیں گے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر۔ سامعین محترم، ان کے آسمان پر اٹھائی جانے کے بعد ایک ظالم بادشاہ دقیانوس جس کا نام تھا برسر اقتدار منظر عام پر آیا، اور اس کے جو درباری تھے، دربار کے جو معززین تھے، ان میں سے چند ایمان والے بھی تھے۔ وہ ظالم بادشاہ لوگوں کو بدمذہب کرتا تھا
اور جو اس ظالم بادشاہ کے مذہب کو بدعقیدہ ہو کر قبول نہ کرے تو اس کو وہ قتل کر ڈالتا تھا۔ لوگوں کا ایمان چھیننے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتا تھا۔ یہ 6 نوجوان یا 7 نوجوان تھے، بادشاہ کے مظالم سے، اس کے ظلم سے تنگ آ کر اس کے دربار سے نکل پڑے۔ قریب پہاڑ کے ساتھ ایک غار تھا، اس میں چلے گئے، چھپ گئے وہاں جا کے۔ جب یہ وہاں چلے گئے تو بادشاہ نے ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ ایک ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی چلا گیا۔ قرآن مجید میں اس کا بار بار ذکر آیا، قطمیر اس کا نام تھا۔ بادشاہ نے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ یہ غار میں ہیں۔ اس کو سخت غصہ آیا کہ یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اپنا دین ایمان کو بھی نہیں چھوڑا اور معبودان باطلہ کی پرستش بھی یہ نہیں کر رہے، اللہ وحدہ لا شریک کو مان رہے۔ تو اس کو بڑا غصہ تھا، اس نے اس غار کے باہر ایک دیوار بنا دی، سخت ترین دیوار، کہا یہ اندر ہی مار جائیں گے۔ چنانچہ جس شخص کی ڈیوٹی لگائی دیوار بنانے کی، وہ شخص بھی صاحب ایمان، ایماندار آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام لکھ لیے اور وہاں ایک تانبے کا صندوق تھا، اس صندوق میں وہ نام رکھ دیے، اور ایک تختی پر اس نے نام لکھے، اس تختی کو تانبے کے صندوق پر رکھ دیا، اس صندوق کو دیوار کی بنیادوں میں ڈال دیا، اور ریکارڈ کے طور پہ ایک تختی شاہی محل میں بھی اس نے سیو کر لی۔ ان کے پورے حالات لکھے کہ دقیانوس بادشاہ سے تنگ آ کے ایمان کو بچانے کے لیے اس غار میں پناہ گزین ہو گیا۔ سامعین محترم، پھر کیا ہوا؟ دقیانوس بادشاہ مر گیا، اس کے بعد سلطنتیں حکومتیں بدلتی رہیں، حتیٰ کہ بیدروس ایک صاحب ایمان بادشاہ تو اس کا زمانہ آ گیا، بیدروس اس کا نام تھا، بکریاں چرانے والا ایک چراوا اس زمانے میں موجود تھا۔ بیدروس جو بادشاہ تھا اس کے دور میں فرقہ واریت بہت زیادہ تھی، لوگوں نے قیامت سے انکار کر دیا تھا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے سے لوگوں نے انکار کر دیا کہ بندہ مر گیا تو پھر نہیں اٹھے گا۔ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا، لیکن حاکم وقت بڑا نیک تھا، بیدروس اس کا نام تھا۔ وہ اکیلا ایک مکان پر بیٹھا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے، یہ جو راہ ہدایت سے بھٹک رہے ہیں لوگ، صراط مستقیم سے بھٹک رہے ہیں، سیدھی راہ کے بجائے الٹی راہ میں جو چل رہے ہیں، یہ راہ راست پہ آ جائے۔ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے، اس کا ظہور کر دے، جس نشانی کو دیکھ کر ان لوگوں کو یقین کامل ہو جائے کہ مرنے کے بعد بندہ دوبارہ اٹھتا ہے۔ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ، جو شخص اس بات پہ یقین نہ رکھے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ۔ بادشاہ وقت بیدروس بادشاہ نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ سامعین محترم، ایک بکریاں چرانے والا چراوا اپنی بکریوں کو لے کر اس غار کے باہر چلا گیا، اور اس غار میں وہ جو 6-7 مومنین دقیانوس کافر اور ظالم بادشاہ سے تنگ آ کے گئے تھے، ان کو 300 سال گزر گئے۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ 300 سال گزر گئے، 3 صدیاں گزر گئی۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ آیات آپ کو 18 آیتیں سورہ کہف کی آپ کو سنا چکا ہوں میں۔ 300 سال گزر گئے۔ اب وہ بکریاں چرانے والا چراوا اس غار میں پناہ گزین ہونا چاہ رہا تھا، پناہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے دیوار توڑی، دو کیا دیکھتا ہے وہ زندہ ہو کے بیٹھے ہوئے۔ وہ ڈرا، وہاں سے نکلا، لوگوں کو پتہ چلا، لوگ بھی دیکھ کے ڈرے، دہشت بڑھ گئی، اور وہ 300 سال کے بعد اپنی نیند سے جاگے۔ تب بھی جوان تھے، 300 سال کے بعد وہ جاگے۔ تفسیر خازن میں بھی اسی ترتیب سے واقع آیا۔ سامعین محترم، اصحاب کہف وہ جو 6 تھے یا 7 تھے،
یا جتنی بھی ان کی تعداد تھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. انہیں بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی شملیخا کو روٹی خریدنے کے لیے ناندبائی کی دکان پر بھیجا, اور جو سکہ دے کر بھیجا وہ 300 سال پرانا تھا. آپ بزرگ ہیں, آج سے 50 سال پہلے پیسے کی کیسی قسم تھی اور آج کیا ہے, اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے آنے والے 50 سال کے بعد یہ پیسہ اور کون کون سی کرنسیاں بدلتی رہیں گی, کون سی قسم اختیار کر جائے گا. تو اس سکے کو تو 300 سال کا زمانہ گزر گیا. وہ سکہ تو دقیانوس بادشاہ کے دور کا تھا, اب تو بیدروس بادشاہ کا دور آ گیا. 3 صدیاں 300 سال گزر گئے. سامعین محترم, وہ جب شملیخا نانبائی کی دکان پر گیا تو اس نے دیکھا 300 سال پرانا سکہ. اس نے یہ سمجھا کہ اس کو کہیں سے خزانہ مل گیا ہے. اصل بات اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ 300 سال پرانا آدمی ہے. اس نے حکام کو بلایا, کہا کہ جو ہے اس شخص کو کوئی خزانہ ملا ہے, جانچ پڑتال کی جائے. حکام نے اس کو گرفتار کر لیا. کہا یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا میرا اپنا ہے. کہا یہ تو 300 سال پرانا ہے. کہا نہیں یہ پرانا تو نہیں ہے. بالآخر حکام نے کہا ہم کیسے تسلیم کریں؟ اس نے کہا بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ کہا اس کو تو سینکڑوں برس گزر گئے. اس نوجوان نے کہا کل ہی تو ہم اس سے پناہ لے کے غار میں گئے تھے. اس نوجوان کو بھی نہیں پتا تھا, وہ جو 6 یا 7 نوجوان تھے, قرآن مجید کی سورہ کہف پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک پورا واقعہ آیا. اسے بھی خبر نہیں تھی کہ وہ 300 سال تک سوتے رہے. گرفتار ہوئے تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ 6 آدمی اور بھی ہیں, آپ جا کے ان سے معلوم کریں. سامعین محترم, حکام وقت ادھر پہنچے. کیا دیکھتے کہ جب تحقیق کی اور ادھر جو غار میں جو دوسرے 6 آدمی تھے وہ لوگ ڈر گئے کہ ابھی تک ہمارا آدمی جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا, جس کو ہم نے کہا تھا سختی نہ کرنا, نرمی سے پیش آنا, اتنا وقت گزر گیا ابھی تک نہیں آیا. وہ اسی کشمکش میں تھے. کیا دیکھتے کہ باہر شور شرابہ ہو رہا, بہت سے لوگ جمع ہو گئے. وہ ڈر گئے کہ اب دقیانوس بادشاہ کی فوج ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ گئی, جبکہ دقیانوس بادشاہ کو مرے بھی کئی 100 سال گزر گئے تھے. جب حکام اندر داخل ہوئے, تختی پڑی تو پتہ چلا تختی پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت. دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کے اور ایمان و اسلام کو بچانے کے لیے اس غار میں پناہ گزین ہو گئے. تو یہ تختی اس لیے لکھ دی جاتی ہے جو بھی آئے ان کے حالات سے آگاہ ہو سکے. ان لوگوں نے بادشاہ وقت جو اس زمانے کا نیک بادشاہ تھا, بیدروس جس کا نام تھا, اسے بلایا. اس بیدروس بادشاہ نے اپنے عمائدین شرفاء کے ساتھ اصحاب کہف سے ملاقات کی اور سجدے میں گر گیا. کہا شکر ہے اللہ تو نے میری دعا کو قبول فرمایا. اور اصحاب کہف کے وہ جو آدمی تھے انہوں نے بھی بڑی دعائیں دی. السلام علیکم کہا, دوبارہ غار میں گئے اور اسی حال میں وہ فوت بھی ہو گئے. غار میں گئے, اسی حال میں ان کی وفات ہوگی. اور قرآن مجید نے کہا کہ بیدروس بادشاہ نے اور اس کے ساتھ جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے جس جگہ اصحاب کہف نے وفات پائی اس کے ساتھ ایک مسجد بھی بنائی, اور لوگ اس مسجد میں 1 سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے, اس کی زیارت کو جایا کرتے تھے. سامعین محترم, اصحاب کہف کی لاشوں کو بیدروس بادشاہ نے لکڑی کی صندوقوں میں پیک کروایا, اور السلام علیکم کہنے کے بعد ان کا تو وصال ہو گیا تھا. یہ واپس آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ بھی بندے کو اٹھا سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد جن لوگوں کو پتہ, اللہ نے قرآن میں کہا بہت تھوڑی لوگوں کو پتہ, سب کو نہیں پتہ. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی انہی چند لوگوں میں سے ہوں. سامعین محترم, میں اصحاب کہف کا واقعہ تو آپ کو سنا چکا. اصحاب کہف کے نام اور اس ناموں کی فوائد کیا ہے جو ہر ایک شخص ان سے فیوز و برکات اور فوائد حاصل کر سکتا ہے, وہ آپ کو میں سناتا ہوں, پھر گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اصحاب کہف کے نام جو مدارک التنزیل میں آئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان میں سے ایک کا نام تھا شملیخا, دوسرے کا نام تھا مخشلینہ,
تیسرے کا نام تھا مسلینا، چوتھے کا نام تھا مرنوش، پانچویں کا نام تھا دبرنوش، چھٹے کا نام تھا سازنوش، اور ساتواں اس روایت کے مطابق بکریاں چرانے والا تھا، اس کا نام نہیں آیا۔ تفسیر ساوی میں اس کے کچھ نام مختلف آئے، اصحاب کہف کے نام۔ ان میں سے پہلا نام جو وہاں تفسیر ساوی میں آیا وہ یہ تھا مکسملینا، اور دوسرا نام یملیخا، تیسرا نام جو ہے تونس، چوتھا نام ننیوس، پانچواں نام سیونس، اور چھٹا نام زونواس، اور ساتواں نام فلسطینس۔ چھٹا نام جو تھا وہ تھا زونوانس، اور ساتواں نام تھا فلسطینس، آخری چراوا تھا۔ اور ان کے کتے کا ذکر بھی چونکہ قرآن مجید میں آیا، پارہ نمبر 15 آیتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک یہ پورا واقعہ ہے۔ کتے کا نام قطمیر تھا۔ ان کے ناموں کا تویز بنایا گیا تو اس کے کیا فوائد ہیں، یہ بات سنا کے بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ناموں کا جو تویز ہے اس کے 9 فائدے ہیں۔ یہ جو نام میں نے آپ کو بتائے ان کا جو تویز ہے اس کے 9 فائدے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن یہ فرماتے ہیں صحابی رسول، ان میں سے پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہ جو شخص بھاگ جائے باغے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمن سے بچ کر بھاگنے کے لیے، ان ناموں کا تویز بڑا فائدہ مند اور مفید ہے، اصحاب کہف کے ناموں کا تویز۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تفسیر صحابی میں موجود کہ آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، یہ اتنی برکتوں والے نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ آگ کو بجھا کے بے روشن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کے نام بچوں کو رونے اور تیسرے دن جو بخار آتا ہے، کچھ شخص چاہتا ہے کہ بچے نہ روئیں، بچوں کے رونے کو ختم کرنے کے لیے اور تیسرے دن کا جو بخار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان اصحاب کہف کے ناموں کا تویز بھی بڑا فائدہ مند، بڑا مفید ہے۔ اور چوتھے نمبر پر سر درد کو دور کرنے کے لیے سینے بازو پر باندھنے، اصحاب کہف کے ناموں کا تویز، انشاءاللہ تعالی سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور پانچویں نمبر پر صبیان کے لیے گلے میں پہنائیں، بواسیر کا مرض ہو اس کے لیے بھی اگر گلے میں پہنائیں تو اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکتوں سے، یہ اللہ والے تھے اور 300 سال تک سوئے رہے، 300 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور قرآن مجید نے اس کی گواہی دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکتوں سے اس بیماری سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ اور ایسے ہی چھٹے نمبر پر بندہ خشکی یا سمندری کا سفر کر رہا ہو، یہ چاہیں کہ وہ بخیر و عافیت اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہے تو ان کا تویز اپنے پاس رکھ دیں۔ اصحاب کہف کے ناموں کا تویز اپنے پاس رکھ لے، وہ خشکی کا سفر کر رہا ہے کائنات انسانیت میں، یا سمندری سفر کر رہا ہے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ جا رہا ہے، فرمایا اصحاب کہف کے ناموں کا تویز اس کے پاس ہو تو اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، اس کی برکتوں سے۔ اور 7ویں نمبر پر اصحاب کہف کے ناموں کا جو تویز ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ان کا تویز کوئی شخص پاس رکھے تو اس کی عقل بڑھے گی، عقل سلیم اس کو مل جائے گی۔ اور آخری جو نمبر ہے وہ ہے 9، ان کی بدولت اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے بھی نجات عطا فرماتے ہیں ان ناموں کی تعویذ کی بدولت سے۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ، 300 سال تک وہ سوئے رہے، پھر کیسے زندہ ہوئے، پھر دوبارہ کیسے ان کی موت واقع ہوئی، کس غار میں گئے، کس بادشاہ کے دور میں وہ فوت ہوئے، پھر کس بادشاہ کے دور میں وہ زندہ ہوئے، تو ان کے نام اور ان کا وہ پورا واقعہ
تفصیلاً قرآن مجید اور تفاسیر سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ تو یہ جو میں نے کچھ ان کے ناموں کی تعویذات جو ہیں اس کی برکتیں جو بتائیں، یہ جس کتاب میں موجود ہے اس کا نام ہے تفسیر ساوی اور اس کی جلد نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صاحب ایمان بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔